بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم نے نعت کی پڑھائی کرنی ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور صفات بیان کی گئی ہو، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ ایک اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ بت پرستی اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ایک خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، جن پر عمل کرتے ہوئے وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت یافتہ ہوئے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، یہ آپ کی بک کے اوپر کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں: بزم کونین، شمع توحید، ناخدا، چشم بیدار، اسرار خدائی، امڈنا، راہ دکھانا، قافلے، پار لگانا۔ یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی آپ کی کتاب کے آخر میں فرہنگ دی گئی ہے، اس میں موجود ہے۔ اب پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ بزم کونین کہتے ہیں دونوں جہانوں کی محفل۔ شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ شمع کہتے ہیں چراغ کو، توحید یعنی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی بیان کرتی یعنی کہ تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے۔ سعادت یعنی کہ خوشی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا سب سے اولین مقصد دنیا اور آخرت کو رونق بخشنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک خدا کے ماننے اور اس کی عبادت کرنے کا درس دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے۔ اجالا کہتے ہیں روشنی کو۔ ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد سے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو گمراہی سے بچایا، انہیں ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کی اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں پھیلایا تاکہ لوگ گمراہی سے نکل کر سیدھے راستے کی طرف آئیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے ہادی یعنی کہ رہنما بنا کر بھیجا۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، مدت کہتے ہیں عرصہ، بھٹکتے ہوئے راستہ بھولے ہوئے، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ مرکز یعنی کہ اوسط، درمیان، قلب یعنی کہ دین اسلام مراد ہے اس شعر میں مرکز سے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ساری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی بتوں کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں اور سورج کی پرستش کر رہا تھا۔ انسان شرک میں مبتلا ہو کر معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی میں مبتلا ہونے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اس کی عبادت کا درس دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، ناخدا کہتے ہیں اللہ، کشتی بان یا کشتی کا مالک۔ کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ پار لگانا یعنی کہ دوسرے کنارے تک پہنچانا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف آوری سے قبل اس کائنات پر جہالت کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ہر طرف جہالت کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس جہالت کے باعث لوگ
شرک میں اور دوسری برائیوں میں مبتلا تھے۔ ان برائیوں سے نجات پانے کا بظاہر کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ایسے برے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کو گمراہی سے نجات دلائیں۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں۔ قافلہ کہتے ہیں کارواں، مسافر یا تاجروں کا کوئی گروہ۔ بھٹکنا یعنی کہ گمراہ ہونا۔ راہ دکھانا، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ راہ دکھانا یعنی کہ رستہ بتانا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالا اور انہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ انسان کی اصل منزل تو آخرت ہے اور روز بروز اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ مسافروں کو سفر کے دوران میں مختلف قسم کی پریشانیوں یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کی مکمل طور پر رہنمائی کی، یہاں تک کہ ان کو منزل تک رسائی حاصل کرنے میں کا سیدھا راستہ بھی بتایا۔ اب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرے گا وہ کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، بیدار یعنی جاگنے والی، چشم بیدار جاگنے والی آنکھ۔ اسرار کہتے ہیں راز، بھید۔ اسرار خودی یعنی کہ خدا کے راز۔ سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو نیکی کی راہ دکھانے اور گمراہیوں سے نکالنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا درس دیا۔ توحید کا درس دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی متعارف کروایا۔ جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتی ہیں، انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے اور رونقیں دکھائی دیتی ہیں، اور جو لوگ خواب غفلت کی نیندوں میں پڑے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی بیدار کیا اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے دکھائے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آج کی پڑھائی ہماری یہیں تک تھی، مکمل ہوتی ہے۔ اس نظم کا خالق کون ہے؟ ساغر صدیقی، یعنی کہ اس نے یہ نظم لکھی ہے۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو آج کی پڑھائی مکمل سمجھ میں آ گئی ہو۔ آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی اور تشریح کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوسچن آنسر کچھ 1 2 3 4 یہ 4 کوسچن آنسر ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ آپ کی نوٹ بک پر موجود ہیں، وہاں سے آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔